حادثہ ہائی ایس وین کے ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ ہائی ایس وین نے سائٹ پر پارک کی گئی بس کو پیچھے سے ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا نقصان ہو گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں اور جاں بحق افراد کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 3600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,71,456 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان، عالمی منڈی میں خام تیل 2 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گیا، برینٹ کروڈ تقریباً $5 کم ہو کر $97 فی بیرل پر آ گئے، WTI $91 فی بیرل پر آ گیا۔ ایران سے معاہدے میں کوئی جلدی نہیں، معاملات ہمارے حق میں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور مسلم ممالک کو ابراہم اکارڈ میں شمولیت کی پیشکش کر دی۔ ایران سے معاہدے کی کوئی بھی خبر اچھی ہی ہوگی، کہا کہ میں ایران سے کوئی ہلکا سمجھوتا نہیں کروں گا۔ ایران کا مسئلہ ان سے پہلے آنے والے امریکی صدور کو حل کرنا چاہیے تھا۔ اوباما انتظامیہ نے ایسا معاہدہ کیا تھا جو ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی سیدھی راہ فراہم کر رہا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کا ان کی حمایت اور تعاون پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ تاریخی ابراہمی معاہدے میں شامل ہوں تو تعاون مزید مضبوط اور مؤثر ہو جائے گا، اور کون جانتا ہے شاید اسلامی جمہوریہ ایران بھی اس میں شامل ہونا چاہے۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ 72 گھنٹوں میں کاغذ پر سرسری طور پر طے نہیں کیا جا سکتا۔ امید تھی کہ رات معاہدے سے متعلق کوئی خبر ملے، اگر معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ متبادل طریقے پر بھی غور کر سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران سے معاہدے سے متعلق زیادہ تر قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے، یا تو ہمارا ایک اچھا معاہدہ ہوگا یا پھر ہمیں اس مسئلے سے کسی اور طرح نمٹنا پڑے گا۔ متبادل اقدامات پر غور سے پہلے ہم سفارتکاری کو کامیاب ہونے کا ہر ممکن موقع دیں گے۔ اب نائب ہرمز کھولنے سے متعلق میز پر مضبوط تجویز موجود ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ چین، شہباز شریف آج بیجنگ میں مصروف ترین دن گزاریں گے۔ چینی صدر وزیر اعظم اور اعلیٰ قیادت سے ملیں گے۔ وزرائے اعظم مفاہمتی یادداشتوں، معاہدوں کے تبادلے کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کو گریٹ ہال آف دی پیپلز آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ لبیک اللہم لبیک، مناسک حج کا آغاز ہو گیا۔ لاکھوں عازمین حج خیموں کے شہر منا پہنچنا شروع۔ منا پہنچنے کا یہ عمل آج دوپہر تک جاری رہے گا۔ عازمین آج منا میں نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ادا کریں گے۔ عازمین پیر کی رات منا میں قیام کریں گے اور منگل 9 ذی الحج کو حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے منا سے عرفات روانہ ہوں گے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ مناسک حج کے دوران مکہ مکرمہ میں سخت گرمی کا امکان ہے اور 25 مئی تک درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اسلامی ممالک کی یروشلم میں صومالی لینڈ کی سفارت خانے کی مذمت۔ سعودی عرب، مصر، قطر، اردن، ترکی، پاکستان، انڈونیشیا، جبوتی، صومالیہ، فلسطین، عمان، سوڈان، یمن، لبنان اور موریتانیہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ کہا کہ یہ اقدام بین الاقوامی قانون اور متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی اور مقبوضہ یروشلم کی قانونی اور تاریخی حیثیت کی براہ راست خلاف ورزی پر مبنی ہے۔ Diplomatic, friendly relations, and on both sides, leadership right from the day one have been joining hands together. وزیر اعظم کا تاریخی دورہ چین، چینی کمپنی علی بابا کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ کہا کہ پاک چین دوستی کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ چینی صدر کی قیادت میں پاک چین تعلقات مزید وسیع ہو رہے ہیں۔ بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب بھی کیا۔ کہا کہ پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا۔ پاکستان اور چین دوستی کے 75 سال مکمل ہونے کا جشن منا رہے ہیں۔ چین نے صدر شی جن پنگ کی قیادت میں عالمی سطح پر معاشی اور عسکری میدان میں نمایاں ترقی حاصل کی ہے۔ پاک چین کمپنیز میں سرمایہ کاروں کے معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط بھی کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیجنگ پہنچ گئے، چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔
بلوچستان چمن پھاٹک میں بلوچ عوام پر پھر فتنہ الہندوستان کی دہشت گردی. دھماکے سے رہائشی آبادی بھی شدید متاثر. قریبی گھروں، پلازے اور پارکنگ میں موجود گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا. 14 بلوچ مقامی شہری شہید اور متعدد زخمی ہوئے. فتنہ الہندوستان ہمیشہ کی طرح عام شہریوں کو نشانہ بنا کر بلوچستان میں امن و استحکام کو سیبوتاژ کرنے کی مذموم کوششیں کر رہا ہے. غیور اور نڈر بلوچ عوام دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیوں پر شدید غم و غصہ. صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی سخت الفاظ میں مذمت. واقعہ بزدلانہ دہشت گردی قرار. کہا کہ ایسی کارروائیوں سے قوم کے عزم کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. بلاول بھٹو وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ کے پی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سمیت دیگر کی بھی مذمت. دہشت گردی میں 14 افراد شہید اور 10 زخمی ہوئے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کوئٹہ پہنچ گئے. محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت کوئٹہ میں خصوصی اجلاس. آئی جی بلوچستان پولیس کی ابتدائی رپورٹ پیش. شہداء کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی. کوئٹہ میں دہشت گردی، چین، ایران، آذربائیجان اور دیگر ممالک کی مذمت. پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی. چینی سفارت خانے نے کہا کہ کوئٹہ میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. جاں بحق افراد کے لواحقین سے گہرے دکھ کا اظہار کیا. بنوں اور دتہ خیل میں سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آپریشن. 27 دہشت گرد جہنم واصل. بنوں میں 16 خارجی ہلاک. 2 اہم خارجی سرغنہ زمری نور اور افغان کمانڈر عبداللہ بھی شامل. 2 پولیس اہلکار شہید. دتہ خیل میں آپریشن کے دوران 11 خوارج مارے گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق 48 گھنٹے میں سیکورٹی فورسز نے خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. میں مزید ہمیں اس کے فون سے کافی ساری چیزیں ملی ہیں، کچھ ٹیکنیکل چیزیں ملی ہیں، اور اس کی انکشاف کی مدد میں اور اس کے فون کانٹیکٹس کے تھرو جو آگے وہ فون کا کیا کرتا ہے، جو ان سے سنیچ کرتا ہے، ان کو بلیک میل کیسے کرتا ہے بعد میں، اس میں جو لڑکے اس کے ساتھ انوالو تھے اس کے گروپ میں، ان کو بھی مزید گرفتار کیے گئے. کراچی میں خواتین کو نوکری کا جھانسا دے کر زیادتی کرنے والا گرفتار. پولیس نے سیریل ریپسٹ گروہ سمیت متعدد منشیات فروشوں کو حراست میں لے لیا. مرکزی ملزم عامر علی ساتھیوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے لڑکیوں کو ٹریپ کرتا تھا. ابتدائی تفتیش میں 17 سے 18 متاثرہ لڑکیوں کو نشانہ بنانے کا انکشاف. پولیس کے مطابق ملزم عامر سوشل میڈیا پر جعلی نوکری کے اشتہارات لگا کر خواتین کو انٹرویو کے بہانے بلاتا تھا. زیادتی کے بعد موبائل فون چھین کر خواتین کو سڑک کنارے چھوڑ دیا جاتا تھا. وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ سے واشنگٹن میں ہلچل مچ گئی. امریکی میڈیا کے مطابق مسلح شخص نے وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کر دی. سیکرٹ سروس اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک راہگیر زخمی ہو گیا. واقعے کے وقت صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے، جنہیں فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. امریکی صدر نے سیکرٹ سروس اہلکاروں کو سراہتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے پر زور دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.